علیکم جی، السلام علیکم، خیر السلام علیکم جی۔ آپ نے کتنے کی دے گا مجھے؟ مجھے کا جتنا مال اور متا ہے میرے پاس کے سارا کو مجھے دے دے اور یہ نالین ہے۔ آپ نے بغیر کچھ سوچے بغیر فکر کے وہ تمام سامان کو لے لینا اور سر پہ رکھ کے پیر کی خانقاہ کی طرف کرنا۔ یہ محبت ہی عبادت ہے، یہ محبت ہے تو ہر عمل عبادت۔ اگر یہ محبت نہیں ہے تو عبادت بھی عبادت نہیں۔ آپ لے کر پہنچے تو نظام الدین اولیاء خانقاہ ہے، مسکرا رہے کہا خسرو کیا لے کر آیا ہے؟ کہا حضور آپ کی نالین لے کر آیا۔ کتنے کا سودا کیا تم نے؟ کہا حضور جتنا بھی تھا سب کچھ لے کر۔ کہا ابھی بھی کم سودا کیا۔ یہ محب اور محبوب جانتا ہے کہ آپس کے بیچ کی بات کو۔ آپ فرماتے کہ جس طریقے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے لیے حروف مقطعات لکھے، اسی طریقے پہ میں نے اپنے نظام کے لیے بھی لکھی۔ اللہ ان کے شعر یہ آ لک لمک لمک لک لم لمک لک اندر دھمک دھمک دک دھم دھمک از نرگس مستان تو امبے دل و حیران عاشق شمک شمک شکن شم شمک شم۔ آپ فرماتے ہیں یہ کوئی تیسرا بندہ ان حروف کو نہیں جان سکتا۔ اگر جان سکتا ہے تو یا میں جانتا ہوں یا میرا بندہ، کوئی تیسرا بندہ اس حروف میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری محبت کی بات ہے۔ جس کو جس سے جتنی محبت ہوگی اتنے اس کے احوال اور کردار اس میں نمایاں۔ تو ہم کس کے دین میں ہیں؟ ہم حضور کے دین میں ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ جس چیز سے محبت کرنی چاہیے وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور حضور کی ذات کی محبت ہمیں کون سکھاتا اور بتلاتا ہے؟ مرشد ہمیں سکھاتا اور بتلاتا ہے۔ جب ہم اپنے پیر کی بارگاہ میں اپنی عقل کو رکھ کے جائیں گے تو یہ محبت اور یہ سوز ہمیں ملے گی۔ جب ہم اپنے عقل اور اپنے علم کے ساتھ جائیں گے تو ہمیں یہ سوز اور گداس نہیں مل سکتا، کیونکہ ہر بندہ محبت کی نگاہ سے نہیں ہوتا۔ محبت کی نگاہ سے وہی ہوتا ہے جس کے نصیب میں محبت نہیں، اور جو محبت کا متلاشی، جو محبت اپنے قلب میں بسائے ہوئے اسی کو یہ محبت نصیب ہوتی ہے، وہی اس محبت کے اوپر پورا اترتا ہے، کیونکہ محبت میں خیانت ولی کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ ہر کسی کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، کیونکہ جو اس کے پاس آتا ہے وہ اس کو دیکھ لیتا ہے کہ یہ کیا لے کر میرے پاس آیا ہے، وہ جانتا ہے، وہ اس کے وجود پہ توجہ نہیں کرتا، وہ اس کے قلب پہ توجہ کرتا ہے۔ اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ میں اس کو کس طریقے کو حضور کی بارگاہ میں پہنچاؤں۔ وہ ایک ہی سوچ اور ایک ہی فکر لیے بیٹھا ہوتا ہے، اس کی کوئی دوسری سوچ نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے مرید کی لاج رکھتا ہے، وہ اپنے مرید کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ اپنے مرید کی ہر مراد کو پورا کرتا ہے، اس واسطے کرتا ہے کہ کدھر نہ کدھر اس کے قلب کے اندر میری محبت ہو، اور وہ محبت اس کے قلب کو دنیا کی خواہشات سے پاک کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی۔ تو مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو حضور
یہ پکڑو کاسی بنا کر کھڑے ہو روانہ میری پکڑو کہ جا فلاں جگہ اور وہاں پر تم نے جا کے لوگوں کو ان کے مسائل سے نکالنا ہے اور علم ہے. آپ نے کہا ٹھیک. جاتے ہوئے آپ نے حضور علیہ السلام کو کہا کہ حضور جس جگہ پر آپ مجھے بھیج رہے ہیں وہاں پر تو بڑے فصیح و بلیغ علماء ہیں جو مجھ سے بھی علم میں زیادہ ہے. آپ نے کہا اچھا. آپ نے کہا اے علی تو اپنے منہ کو کھول. اے علی تو اپنے منہ کو. آپ نے 3 مرتبہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی کریم کے منہ میں اپنا دعا اور دعا ڈالنے کے بعد آپ وہاں پر رکے. پھر آپ نے مولا علی کو دعا دی اور دعا کیا دی؟ یا اللہ تیرا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے مانگ رہا ہے کہ میرے علی کے سینے کو علم اور معرفت سے بھر اللہ اور اس کی زبان کو فصیح و بلیغ فرما واللہ. مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں کہ میں ادھر ہی موجود تھا, مجھے میرے وجود کے اندر علم کے خزانے محسوس ہوئے. علوم ٹھاٹے مار کے نکل رہے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ مسائل تو دور میں آسمان کے راستے بھی جانتا ہوں, زمین کے راستے تو اپنی جگہ. اگر کوئی مجھ سے آسمان کے مسئلے بھی لے کر آئے تو میں آسمان کے مسئلے کو اس کو. آپ نے کہا کہ سلونی سلونی سلونی, مانگ لو مجھ سے جو بھی مانگنا. مجھے حضور نے ہر قسم کا علم دیا ہے, مجھے حضور نے ہر قسم کا علم دیا ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے کس کو کون سا علم دینا. حضور علیہ السلام کی زندگی میں 100 علماء, تو صحابہ کا جو مسئلہ ہوتا تھا وہ 100 علماء کے پاس جو ہے جاتا. پھر جب وہ اگر ان 100 علماء سے بھی وہ مسئلہ حل نہ ہو تو 10 علماء چوٹی کے تھے. پھر وہ 100 علماء ان میں سے ایک اس مسئلے کو لے کر ان 10 کے پاس جو ہے. جب ان 10 سے بھی وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو وہ 10 پھر ایک مشاورت کی مجلس جو ہے بیٹھاتے اور اس میں ایک ہی بات ہوتی تھی, اب اس مسئلے کو علی کے پاس لے. تو وہ مسئلہ جب مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی کریم کے پاس جاتا تھا تو وہ حل ہوتا. مولا علی کی کیا بات, صرف محبت کو سینے میں رکھتا, اس محبت کے بغیر گزارا نہیں. یہ محبت ہے تو حضور ہے اور حضور اس محبت سے ہی انا مدینۃ العلم وعلی باب. حضور نے بات ختم کر دی کہ اگر علم کو سمجھنا ہے اور جاننا ہے تو علی کے دروازے سے ہو کر ہی تم نے میرے شہر میں داخل. میں نے اگر اس شہر کا دروازہ بنایا ہے تو وہ علی کا بنایا, اس دروازے کا نام میں نے علی رکھا. اس علی کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ گے تو تمہیں میرا شہر میرا علم حاصل. اگر اس دروازے کو بغیر کھٹکھٹائے تم پھرتے رہے تو تمہارے پاس علم نہیں ہے, کچھ اور ہے. تم اس علم کو تولتے رہو, وہ علم نہیں ہے بلکہ جہالت ہے. علم اگر ہے تو وہ علی ہی علی ہے. اگر علم کو سمجھنا ہے تو وہ علی سے سمجھنا ہے, اور علم اگر حاصل کرنا ہے تو ولی کے دروازے سے ہو کر تم نے مجھنا. یہ حضور علیہ السلام کا علم کو ہم محدود نہیں کر سکتے, لیکن حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر تم نے میرے علم تک آنا ہے اور میرا علم کو سمجھنا ہے, میری معرفت حاصل کرنی ہے تو مولا مشکل کشا کو ہے سمجھنا. اگر علی کو نہیں سمجھو گے تو میں تمہیں سمجھ نہیں آ سکتا, کیونکہ جتنا علی نے مجھے سمجھا ہے اتنا کسی نے مجھے نہیں سمجھا. جتنا علی نے میری خدمت کی ہے اتنی کسی نے میری خدمت نہیں کی. یہ اجر ملتا کب ہے؟ جب بندہ فنا ہو جاتا ہے,
میں وہ ہو جاتا ہے. بالکل وجود اور اس کے وجود میں فرق نہیں ہے. من تن شدم تو جان شدی تا کس نبویت بات اسی من دی. یعنی جب میں تو ہو جا تو میں ہو جا اور اس تن کے اندر جو روح ہے وہ تیری ہو جائے اور اس کے بعد اگر دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ میں کون ہوں اور تو کون. جب یہ مقام معرفت حاصل ہوتی ہے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وجود کے اندر سے خود ہی علوم کے چشموں کو جاری کرتے ہیں. اسی لیے صوفیہ ایک چیز سکھاتے ہیں ادب اور اخلاص کہ یہ ہر علم سے بلند ہے کہ اگر تم میں ادب اور اخلاص ہے تو تم جانتے ہو کہ جو تمہارے سامنے ہے اس کے آگے میں نے کس طریقے پہ جانا ہے. ہم کہتے ہیں نا اکثر کہ ادب سے کھڑے ہو. یہ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ ادب ہی علم ہے. جب علم ادب نہیں سکھا رہا تو علم میں کچھ مسئلہ ہے. تو جب اہل بیت کی محبت ہوگی تو اس علم میں ادب ہوگا. وہ علم ادب سے ہے کیونکہ مولا علی نے جتنا ادب حضور کا کیا ہے تو حضور نے ان کو یہ مقام دیا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے. مختصراً بتاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام پہ نقاب کی حالت ہے. تو میں حضور سے سیدھا نہیں کہہ سکتا, خود جا کر نہیں کہہ سکتا کہ حضور آپ کے اوپر یہ جو کمزوری ہے یہ کس کی طرف سے. تو میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو کہا کہ تم جا کے حضور سے کہو, کیونکہ مجھے حیا ہے. یہ ادب ہے. یہ واقعہ سنا چکا میں بہت بار. تو آپ نے ان کو کہا کہ تم جا کے حضور سے پوچھو کہ حضور کے اوپر یہ کون سی تکلیف گزر رہی ہے جو نمایاں ہے مجھے, جو مجھے دکھ رہی ہے. کیونکہ مولا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ جبریل جانتے ہیں کہ یہ ہستی کون ہے. حضور تو اپنی جگہ پر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ آپ خود فرماتے ہیں اپنے تمام صاحبزادگان کو بیٹھا کہ تم بھی مجھے نہیں جانتے کہ میں کون. حضور غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ تم کیا جانو کہ میں کون. جب نگاہ رکھنے والے بچے بھی یہ نہ سمجھے کہ عبد القادر کون ہے تو حضور کا کیا مقام. حضرت شاہ عبد الرحمن اس مجلس میں موجود ہیں, سارے اس مجلس میں موجود ہیں. حضور غوث پاک فرماتے کہ تم بھی مجھے نہیں جانتے. وہ عبد القادر المشہور و جدی صاحب العین الکرام. یہ حضور غوث پاک کا فضل اور کرم ہے, یہ ان پہ انعام ہے. جس طرح انبیاء میں حضور ہے اس طرح اولیاء میں حضور غوث اعظم دستگیر. لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اخلاص ہوتا ہے. یہ حاصل کرنا ہے. اور یہ حاصل کہاں پر ہوتا ہے؟ صاحبان دل کی مجلس میں, اولیاء اللہ کی مجلس میں. کیونکہ وہ سلیقہ اور طریقہ بتاتے ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں کس طریقے پہ تم نے عبادت کو کرنا ہے اور عبادت کس طریقے پہ قلب کے اوپر اثر کرے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ دلوں کو سکون پہنچتا کب ہے؟ کہ جب وہ نور حاصل ہو جائے جو اس قلب کے لیے حاصل ہونا ضروری ہے. اگر وہ نور میسر نہیں ہے تو اگر ہم 40 دن کے چلے بھی کرتے ہیں, ہم عبادت اور ریاضت بھی کرتے ہیں اور قلب مضطرب ہو تو اس چلوں کا کیا فائدہ؟ یہ نور ہمارے قلب میں کون اتارے گا؟ جو اس نور میں سرشار ہے. اور اس نور میں سرشار کون ہوگا؟ اولیاء اللہ ہوتے ہیں. یہ صوفی دل لوگ ہوتے ہیں. یک زمانہ صحبت با اولیاء بے درد 7 سالہ طاعت بے. کہ ان کی صحبت کیا ہے؟ 100 سالہ بیر یا عبادت سے بہتر ہے. اور ان کی صحبت میں رہنا کیا ہے؟ ان کی صحبت میں رہنا در حقیقت حضور کی صحبت میں رہنا. اور جو حضور کی صحبت میں رہا وہ اللہ کی صحبت میں. تو جو حضور کے زمانے میں تھے وہ حضور کی صحبت میں رہے. اور کس حد تک رہے کہ انہوں نے اپنی عقلوں کو بھی قربان کر دیا. عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. تو جب عقل قربان ہو گئی تو کوئی علی المرتضی بن گیا, کوئی عمر فاروق بن گیا,
کوئی صدیق بن گیا، کوئی عثمان ذی النورین بن گیا۔ تو یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ذات اگر کوئی ہے تو وہ حضور علیہ السلام۔ اگر یہ محبت سے قلب اگر فارغ ہے، دن میں خود کو خود ہی دیکھیے کہ اگر حضور علیہ السلام کا خیال قلب سے نہیں گزرتا تو یہ قلب مردہ ہے۔ اگر دن میں حضور کی محبت کا خیال نہیں گزرتا تو یہ قلب کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اس قلب کو محاسبے کی اور نگاہ کی ضرورت ہے۔ اس قلب کو کسی بارگاہ میں پہنچائے تاکہ یہ قلب اس محبت کو حاصل کرے اور قلب ایک زندگی کو پکڑے، ایک حقیقت کی طرف رجوع کرے۔ تو یہ مجلس جو اولیاء ہے، یہ مجلس اولیاء کیا ہوتی ہیں؟ یہ حضور علیہ السلام کی شمع اور نور ہوتی ہے۔ یہ قلب کے اندر اس نور کو بیدار کرتے ہیں جس کے ساتھ ہماری زندگی ہے۔ اگر اس نور کے ساتھ ہم اس دنیا سے کوچ کریں گے تو ہم بقا میں، اگر یہ نور ہمارے قلب میں نہیں اور صرف عبادت ہی عبادت ہے اور اس نور سے ہم بے نیاز رہیں تو ہم فنا ہو جائیں گے۔ یہ وجود کیا ہو جائے گا؟ فنا ہو جائے گا۔ مرنے کے بعد کوئی پوچھے گا۔ حضور سید حسن بادشاہ رحمت اللہ تعالی یہ کیوں زندہ ہیں؟ کیونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے نور سے قلب کو سرشار کیا۔ یہ زندگی میں بھی ان کا ذکر کرتے رہے، ان کے جانے کے بعد جن کا ذکر یہ زندگی میں کرتے ہیں، ان کے جانے کے بعد وہ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ ہم اس طریقے کو ان کا ذکر نہیں کر سکتے۔ ہم نے ان کی صحبت میں جانا، ان کے سنگ خود کو رکھنا ہے، ان کے سنگ میں خود کو رہنے دینا اور ان کے حضور خود کو پڑے رہنے دینا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خادمہ، اگر تو عتم رد کنی ور قبول منو دست دہمان آلے کہ وصفت کنت سعدی نا تمام علیک الصلاۃ اے نبی، کہ سعدی نا تمام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور نہ اس کے کچھ اعمال ہیں۔ اگر آپ اس کو اپنے در سے رد کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ شہنشاہ ہیں۔ لیکن سعدی نے کیا کر دیا ہے؟ آپ خود کو آپ کی چوکھٹ پہ پڑا رہنا ہے، گرا ہوا ہے۔ قبول کریں یا رد کریں یہ آپ پر ہے۔ میری باتیں میرا خیال میں آپ کو ٹھیک نہیں؟ حقیقت میں عبادت محبت ہے، یہ مختصر بتا۔ اگر یہ محبت نہیں ہے تو یہ وجود میں روح بھی نہیں۔ اس وجود کے لیے روح ضروری ہے اور اس روح کے لیے محبت ضروری ہے۔ اگر یہ محبت سے ہماری عبادت خالی ہے تو کسی کی بارگاہ میں جائیں تاکہ یہ محبت ہمیں سکھائے، یہ عشق ہمیں سکھائے اور عشق مجازی سے عشق حقیقی میں ہمیں لے کر جائے تاکہ عشق حقیقی کے رنگ ہم دیکھیں اور اس سے ہم سرشار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق، ہمیں جاننے کی توفیق، اور یا اللہ جو واس میں نے کیا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اپنی بارگاہ میں اس کو معاف فرما اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ وما علینا الا